إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا قدرا حديث صحيح أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، ہر قسم کی بندگی، ظاہری و باطنی، مالی و بدنی، انفرادی اور اجتماعی، اسے ایک اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لا کر اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ ما اعظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو انگنت بے شمار اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین، مفسر قرآن، مبین قرآن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و صلات کے بعد آج ماہ محرم کی 13 تاریخ ہے، 1438 ہجری چل رہی ہے۔ ایک نیا خصوصی علمی دورہ شروع کیا گیا ہے جو عقیدے کی بہت ہی مفید، جامع، مشہور کتاب العقیدہ الواسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مصنف و مؤلف اس کتاب پر یہ علمی دورہ یہاں پر شروع کیا جا چکا ہے، جس کی یہ دوسری نشست، یہ دوسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف شروع کیا، اور اس سے پہلے عقیدہ سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں یہ دورہ اٹینڈ کریں، ہم کیوں دعویٰ سینٹر کی اس کلاس میں جائیں،
اس کا جواب تفصیلی طور پر آپ کو دیا گیا کہ آپ کو یہاں اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ آپ عقیدہ پڑھ لیں، کیونکہ عقیدے کی اہمیت ہے، جس کے کچھ نکات آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں ہم نے پیش کیا کہ عقیدہ کیوں سیکھنا ضروری ہے، عقیدے کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام، آپ کا نسب، مختصر آپ کی ترجمے میں یا آپ کی سیرت طیبہ میں کچھ باتیں ہم نے بتائی ہیں، اور کچھ باتیں باقی ہیں جو آج انشاءاللہ ہم بتا کر مقدمہ اس کتاب کا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہمارے لیے، جس کو شریعت کہیں، آپ دین کہیں، دین اسلام، شریعت اسلامیہ، یہ جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے عقیدہ اور دوسرا حصہ ہے عمل۔ شریعت دو چیزوں کا نام ہے، یوں کہیں آپ، شریعت اسلامیہ، دین، دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقیدہ رکھنی پڑتی ہیں، اعتقاد، عقیدہ، اور دوسری چیز ہے عمل۔ جو عقیدہ ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ صرف عقیدہ دین نہیں ہے، صرف عقیدہ کا نام کہ آپ نے اعتقاد، آپ کا اعتقاد ہے، آپ کا عقیدہ ہے، بس یہ دین نہیں ہے۔ صرف عمل بھی دین نہیں ہے۔ آپ جدہ والوں کو ایک بات میں بتا دوں، دو کتابیں عقیدے کی پڑھائی جا رہی ہیں، اور میں مسجد عزیزیہ میں بھی بولوں گا آج ایک بات۔ دو کتابیں جدہ میں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، وقت، جگہ، ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ آپ آئیں نہ آئیں یہ آپ کا مسئلہ، لیکن بہت پچھتائیں گے نہیں آ کر۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ میں تو بتاؤں گا وہاں کہ اللہ، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے شہر جدہ میں یہ دو کتابیں شروع کی تھی، عقید طحاویہ جمعرات بعد نماز مغرب، عقید واسطیہ دعویٰ سینٹر میں صبح جمعہ، ایک حجت قائم کرنے کے لیے پڑھا رہے ہوں۔ اب کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا مسائل ہیں، اللہ اعلم۔ عذر ہو تو اللہ کے پاس پیش کر دینا، آپ عذر نہ ہو تو پھر کیا جواب دینا ہے وہاں، اس کا اب سوچ رہے ہیں۔ بعض کے پاس عذر ہوتا ہے، بیماری ہے یا دیگر مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کل جو ہے عقید طحاویہ کو سٹارٹ کر دیا ہم نے، اس کی عبارت پڑھی گئی کل۔ عقید طحاویہ زبردست کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے، عقید طحاویہ، اور یہاں جو پڑھائی جا رہی کتاب وہ تو اس سے بھی کئی زیادہ افضل و بہتر کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، اور وہ ہے عقید واسطیہ۔ اللہ اکبر۔ جمعرات چلو شام میں ہو سکتا ہے کہ آفس وغیرہ کا مسئلہ ہو، جمعہ تو صبح کسی کے آفس نہیں ہوتی دعویٰ سینٹر۔ عقید واسطیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے حالات میں اپنی زندگی کے قربانیاں دیں، کتابیں لکھی، ان میں سے مشہور یہ کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی پڑھانے والا ہے نہ کوئی پڑھیے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ بھئی عقیدے کی بنیادی کتاب یہاں پر ہم پڑھا چکے ہیں، اب اس کے بعد عقید واسطیہ کی باری ہے، تو عقید واسطیہ کیوں نہ پڑھایا جائے۔ یہ تو من اللہ ہوا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، میں نے شروع کیا ہے اس کو۔ اللہ مجھے اور توفیق دے، اور آپ کو بھی، کہ ہم عقیدہ پڑھیں۔ علماء خزانے ہیں، موتیاں ہیں کتابوں میں، کیا ہے، خزانے ہیں جو ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کتاب کو حاصل کیا گیا، میں نے نہیں، جنہوں نے چھاپا ہے اس کتاب شروع میں، بڑی مشکل سے کتاب ملی، پھر اس کو جو ہے طبع کیا گیا۔ آپ سمجھ، ان کی بہت ساری کتابوں جلا دی گئی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی۔ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کسی کو نہیں معلوم آج تک، معلوم ہے آپ کو؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتنی، جو ملی وہ یہ ہیں، اور وہ بھی ہزاروں میں ہیں، جو لکھی انہوں نے اللہ اعلم۔ ایسی شخصیت گزری ہے جو اب وہ علمی موتیاں سلف صالحین کی خزانے عقیدے کے، عبارتیں دیکھیں۔ کل کی عبارت کیسی تھی رضوان بھائی؟
مشہور ہے، ابھی تھے نا کل، کیسی لگی بات امام طحاویہ کی؟ وہ نقول فی توحید اللہ کیا کی عبارت ہے، ان کی بھی عبارت ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ شیخ الاسلام۔ تو اسی لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ موقع ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں عقیدے کی خرابیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں عرصے دراز سے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، اس میں ہم عقیدے کی کتاب پڑھیں اور وہ بھی عقیدے واسطیہ، تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی توفیق ہے ہمارے لیے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھیں، چھوڑیں مت۔ آپ سنیں، آپ آگے بیٹھ سکتے ہیں یہاں سامنے، آپ عبد الکریم بھائی آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، کیا آپ تھوڑا وہ ہے نا، جو ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہو ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں۔ نیکسٹ کلاس میں کرسیوں کا دیکھتے ہیں ان کے لیے انتظام، طلباء کے لیے جن کو بیک کا پرابلم ہے یا بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لے کر آیا اللہ ان کو بلند کرتا ہے، ان کو مقام عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اور علم کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، ایمان کی اور علم کی فضیلت کو، اس کے مقام کو بتایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو مومن ہیں اللہ ان کو ہمیشہ بلند رکھے گا، بلندیاں ان کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ والذین اوتوا العلم، اس کے بعد اللہ نے علم کی فضیلت کو ذکر، والذین جن کو علم دیا گیا، درجات ان کے بہت اونچے درجے ہیں، یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم سے نوازا، بہت زیادہ علم۔ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسی شخصیت بھی دنیا میں گزری ہے۔ کس فن پر گفتگو کریں آپ، کس علم پر؟ آپ عقیدے کے بارے میں، آپ حدیث کے بارے میں، آپ تاریخ کے بارے میں دیکھیں، آپ نحو گرامر جو ہے اس پر دیکھیں، ہر سبجیکٹ اٹھائیں اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس سبجیکٹ میں ان سے بہتر کوئی نہیں، اس سبجیکٹ میں ان سے بہتر کوئی نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو علم عطا کیا اور بہت بلند درجہ ان کو ملا۔ دیکھیے یہ کس صدی کے ہیں اور آج ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، دنیا میں مشہور کتاب ہے یہ عقیدہ واسطیہ، معلوم ہونا چاہیے آپ۔ یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، علمی حلقے میں پوری دنیا میں مشہور ہے یہ کتاب، طلباء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، آپس میں مدارسہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، اس کو یاد کیا، عقیدہ واسطے یاد بھی کرتے ہیں، معلوم ہے کتنے طلباء نے یاد بھی کیا ہے اس کو۔ تو یہ دنیا کے یہ جو بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، یہ اللہ کا فضل تھا ان پر، اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ ہم جملہ کہیں تو زیادہ، کیونکہ جب پڑھتے ہیں ان کے حالات کو، کیسے حالات میں وہ تتار کی جو جنگیں تھیں، تتار کا ظلم و زیادتی تھی، ذکر کیا تھا نا میں پچھلے دن، ویسے ماحول میں صلیبی جنگیں جو ہیں ختم ہوئی تھیں، یا صلیبی جنگوں کا دور دورہ تھا، یعنی ایسے عجیب و غریب حالات میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور علم حاصل کرتے ہیں اور عالم بنتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کم عمری ہی سے 17 سال کی عمر میں مفتی بن گئے، بھائی آپ اندازہ لگائیے، پڑھانے لگے، فتوے دینے لگے۔ آپ کے والد کے انتقال کا خاندان پورا ذہین علماء، دادا بہت بڑے عالم، ان کی والدہ عالمہ، ان کے والد بہت بڑے عالم جو مفتی تھے، درس دیتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد 17 سال کی عمر میں انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ بہت ذہین، ایک مرتبہ پڑھ لیتے عبارت تو یاد رہتی، میں ایک واقعہ نوٹ بھی کیا ہوں آپ کے لیے، انشاءاللہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو ایسی شخصیت گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، علم دیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، اور علم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے، علم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے۔ اس کے لیے علم مانگنا پڑتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں علم دے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ تو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ توفیق بغیر اللہ کے نہیں ہو سکتی، موفق وہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی۔ لہٰذا اللہ سے علم مانگنا، اللہ ہمیں سکھا، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ جس کو علم ملا
اور تفقع ہوئی، اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عالم فقیہ گزرے ہیں، اللہ نے خیر کا ارادہ ان کے لیے کیا تھا۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر کا ارادہ فرمائے، ہمیں بھی دین کا علم، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ عقیدہ سیکھنے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو تو عقیدہ سکھا دے، اللہ سے دعا کیجیے، ورنہ ہوتا کیا ہے آدمی درس میں بیٹھ کر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سو جائے، آدمی سوئے، پورا دورہ اٹینڈ کرے سو کر، کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یا آدمی جو ہے بیٹھے لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہو، محروم ہے اللہ نے جس کو محروم کر دیا، موفق ہے اللہ نے جس کو توفیق دے دی، لہٰذا میں اور آپ کس سے مانگنا؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے میں درس دینے سے دعائیں کر کے آتا ہوں، میں تحیۃ المسجد میں پڑھتا ہوں تو سجدے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ جو ہے تجھ سے دعا ہے کہ یہ جو ہے حق ادا کرنے کی یا کتاب کو میں سمجھ کر صحیح اپنے طلباء کو سمجھانے کی اللہ مجھ کو توفیق دے، تو اللہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق بہت ضروری ہے۔ آپ سب اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے۔ ہم دعا کیجئے، دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھائی تھی میں نے آپ کو، یاد ہے نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعا یاد ہے نا، جو ہال میں ہم نے پڑھی تھی، بتایا تھا واقعہ۔ دعائیں بہت اثر کرتی ہیں، یاد رکھنا، دعائیں بہت اثر کرتی ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پچھلی کلاس میں بھی ان کی سیرت پڑھی گئی، آج بھی پڑھی جا رہی ہے، ختم ہو جائے گی آج، اور مقدمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ کم سے کم قدر ہے ان کی، اور ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا، جس نے اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی، ولم یرحم صغیرنا، اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، ولم یعرف لعالمنا قدرا لیس منا، شروع میں حدیث میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، علماء کی قدر، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا۔ جملہ دیکھیں، ہمارے بزرگ کی قدر نہیں کرتا، ہمارے بزرگ کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا، یعنی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ہیں، نسبت کی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرح، ولم یعرف من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا قدرا، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا، ہمارے عالم کی، ہمارے سمجھتے ہیں ہمارے علاقے سے ہیں، یہ ہمارے سمجھ رہے ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں، یہ ہمارے شہر کے ہیں، یہ ہماری بستی کے ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اپنی طرف نسبتیں کرنا اپنائیت ہے، وہ بتانا ہے کہ ہم میں سے ہیں بھائی، ان کا ہم سے تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں حدیث میں، اتنا یہ کیا کافی نہیں ہے علماء کا مقام؟ ولم یعرف لعالمنا، ہمارے عالم کی جو قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کہیں، ہمارے علماء یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان کی اتنی قدر تو بنتی ہے کہ ان کی سیرت پڑھ لیں مختصر، ہم کیا تھے بھائی علماء۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علماء میں سے، یہ لقب کسی کو نہیں ملا، میں نے صرف شیخ الاسلام، کیا اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ شیخ الاسلام، شیخ کا کئی معنی آتے ہیں، بلند، سب سے اونچا درجہ، شیخ الاسلام، اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے شیخ ہیں، اسلام کے شیخ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو علماء کی قدر، اہل علم کی قدر، علم کی قدر ہے، اور علم کی قدر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا مقام قرآن میں بیان کیا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، کیا وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ، اور اسی طریقے سے وقل رب زدنی علما، ٹھیک ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، یہ سب علم کے
مقام. تو علم کا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے، علم کی اہمیت ہے دین میں، تو علم حاصل کرنے والوں کی اہمیت ہے. علم حاصل کرنے والوں کی اہمیت ہے تو ہم دین والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے علماء کی قدر کریں گے اور ان کی سیرت کے کچھ سوانح آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. ان کے ایک مشہور شاگرد ہیں ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بتاتے ہیں کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ شیخ الامام الربانی، امام الائمہ، مفتی الامہ، امت کے مفتی، ائمہ کے اماموں کے امام، اللہ والے شیخ، اللہ والے امام، بحر العلوم، علم کا سمندر، علم کا سمندر، سید الحفاظ، حافظوں کے سردار، حافظوں کے سردار، فارس المعانی والالفاظ، معنی اور الفاظ کے گھوڑ سوار، معنی اور الفاظ کے گھوڑ سوار، فرید العصر، فرید العصر، اپنے دور کے تنہا، اپنے دور کے تنہا، ان کے دور میں ان کے جیسے کوئی نہیں تھے، اپنے دور کے تنہا. دشمنوں نے ان کی تعریف کی ہے معلوم، اپنوں سے پہلے. جب آپ ثنا دیکھیں گے، ثنا یعنی ان کی تعریف میں کیا کہا گیا، بہت اقوال ہیں. تو دشمن ان کے زمانے کے، انہوں نے اپنوں سے پہلے ان کے شاگردوں سے، ان کے اساتذہ سے، شیخ الاسلام میں کیا اساتذہ نے شیخ الاسلام کی تعریف کی ہے، اور شاگردوں، شاگرد تو بتاتے ہیں، تعریف کرتے ہی استاد کی، تب دشمن تعریف کرے. لوہا منوانا جس کو کہتے ہیں ان کے زمانے میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. فرید العصر، اپنے زمانے کے منفرد، شیخ الاسلام، برکت الانام، مخلوق کی برکت، علامۃ الزمان، زمانے کے علامہ، و ترجمان القرآن، قرآن کے مفسر، علم الزہاد، زاہدوں کے علم، و اوحد العباد، اللہ کے بندوں میں تنہا منفرد، قامع المبتدعین، بدعتیوں کو ختم کرنے والے، جڑ سے اکھاڑنے والے، بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے والے، آخر المجتہدین، مجتہدوں میں سب سے آخر، تقی الدین، ابو العباس احمد بن الشیخ الامام العلامہ شہاب الدین ابو المحاسن عبد الحلیم الشیخ الامام العلامہ شیخ الاسلام مجد الدین ابی البرکات عبد السلام ابن ابی محمد عبد اللہ ابن ابی القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علی ابن عبد اللہ ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی. آپ جو ہے ان کے دادا محمد، جزاک اللہ خیر، ان کے دادا محمد ابن الخضر، جزاک اللہ خیر، ان کے دادا محمد ابن الخضر رحمۃ اللہ علیہ حج پر نکلے تھے، تو تیمہ کے راستے سے گئے تھے. تیمہ ایک مقام ہے، تیمہ کے علاقے سے گزرے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک بچی کو دیکھا، ایک بچی، چھوٹی بچی کو دیکھا. فلما رجع، پھر جب واپس آئے تو وجد امرأتہ قد ولدت لہ بنتا. ان کے دادا محمد بن الخضر کا واقعہ سنیے. یہ جب حج پر گئے تیمہ کے راستے سے، وہاں ایک بچی کو دیکھے، تیمہ کے راستے سے گزرے تھے، بچی کو دیکھے تو واپس آئے تو پتہ چلا کہ بیوی جو ہے نے بچی کو جنم دیا ہے، ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو پیدا کیا ہے. تو انہوں نے اس کو پکارنا شروع کیا، یا تیمیہ یا تیمیہ یا تیمیہ. تیمہ کے راستے سے گئے تھے، آئے تو خوشخبری گھر میں ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی تو تیمیہ کہا. کیا پکارا؟ تیمیہ تیمیہ. اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابن تیمیہ کہا گیا، تیمیہ کے بیٹے. تیمیہ نے ان کی دادی کا نام ہے، آپ کے ان کی دادی آتے ہیں. یہ ایک قول بتایا گیا ہے. دوسرا قول میں نے بتایا تھا جو کہ زیادہ معروف ہے، اس سے پہلے ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے جو دادا محمد تھے، وہی جو محمد بن خضر ہے، محمد تھے، ان کی والدہ کا نام تیمیہ تھا. ان کی والدہ کا نام تیمیہ تھا، اور وہ بڑی واعظہ تھی، بڑی نصیحت کرنے والی، درس دینے والی تھی، دین کی تبلیغ کرنے والی تھی. انہی کی طرف نسبت کی گئی اور آپ کو ابن تیمیہ کہا گیا. کیا؟
ابن تیمیہ سے ہوتا ہے، دادا کی طرف نسبت، دادی کی طرف نسبت، ٹھیک ہے. چلیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس رحمہ اللہ، حران میں پیدا ہوئے. میں نے ذکر کیا تھا پیدائش کا، ساتھ جی پیدائش کا ذکر کیا تھا نا. تو حران علاقے میں 12 ربیع الاول کو یا 10 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول پیر کے دن یا 10 ربیع الاول کو سن 661 ہجری، کتنے 661 ہجری آپ پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد، آپ کے بھائی، اس زمانے میں جو ہے تتار کا بڑا ظلم ہو رہا تھا اس زمانے کے مسلمانوں پر. تو آپ کے والد حران سے آپ کو شام لے گئے اور وہاں پر رہے آپ. پھر اس کے بعد ملک شام دمشق میں زندگی گزاری، اور وہاں آپ نے علماء سے دمشق کے یا علماء کرام سے وہاں کے علم حاصل کیا، بنیادی علم. بچپن ہی میں آپ کے شیوخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ اساتذہ دمشق کے، صرف دمشق کے 200 سے زیادہ اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. ان کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کافی بڑی ذہین تھے اور سریع الفہم تھے، جلدی چیزیں یاد کر لیتے تھے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی آنکھوں کے بارے میں بتایا گیا کہ گویا کہ وہ 2 زبان ہیں. 2 آنکھیں ان کی گویا کہ کیا ہیں، 2 زبان ہیں. یعنی دیکھتے تھے کسی چیز کو، عبارت کو، تو اس کو یاد کر لیتے تھے. بتایا تھا نا میں نے، آنکھیں گویا کہ ان کی کیا ہے، 2 زبان ہیں، دیکھ کر یاد کر لیتے تھے. قوت حفظ کی. اور یہ ان کے دادا کے اندر بھی تھی، ان کے والد کے اندر بھی تھی. وہی چیز خاندانی ان کے اندر پیدا ہوئی. ذہین بہت زیادہ ہوتا ہے نا نسل سے. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ حلب جو علاقہ ہے نا سوریا کا، شام، ملک شام کا، وہاں حلب سے دمشق بعض علماء آئے. یا ایک یہ کہے کہ ان زمانے میں جو ہے علماء کو پتہ چل گیا تھا، اس زمانے کے علماء کو، کہ بچہ ایک ہے احمد ابن عبد الحلیم یا احمد ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، بہت ذہین بچہ ہے. بچپن چھوٹا ہے بچہ، بڑا ذہین ہے، چیزوں کو حفظ کرتا، یاد کرتا ہے، اور کافی زیادہ اللہ والا بچہ ہے. یہ چیزیں مشہور ہو گئی تھیں ان کے شیوخ کے درمیان. تو ایک حلب کے شیخ، حلب کے ایک بہت بڑے عالم دین، جب ان کے بارے میں سنے تو وہ دمشق آئے ملنے کے لیے بچے سے. شیخ الاسلام جب چھوٹے تھے بچے، تو دمشق آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ بچہ احمد ابن تیمیہ ہے جو بہت جلدی یاد کر لیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو تو بہت جلدی یاد کرتا ہے، تو میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے نکلا. میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے نکلا تو مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے یہ بچہ گزرتا ہے، یہی راستہ ہے، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں احمد ابن تیمیہ سے ملنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے بچے کو، تو وہ بچہ اسی راستے سے گزرتا ہے. ایک ٹیلر تھا وہاں پر، اس نے یہ بات ان سے کہی، کس سے؟ حلب کے اس عالم دین سے جو بچے سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے. تو ابھی آپ تھوڑی دیر رکیے، یہ اس کا وقت ہے، آئے گا اس وقت. وہ بچہ یہاں سے اس وقت جاتا ہے، ساتھ میں تختیاں، کتابیں، وہ تختی لے کر گزرتا ہے یہاں سے. وہ جیسے آئے گا میں بتاؤں گا بچے کو، تاکہ آپ مل لینا اس سے جو ملنے کے لیے آئے ہیں آپ اس بچے سے. تو میں بیٹھ گیا وہیں پر اس بچے کا انتظار کرتے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ بچے نکلے وہاں سے گزرے. تو خیاط نے، ٹیلر نے مجھ سے کہا، دیکھیے وہ جو بچہ جس کے ہاتھ میں بڑی تختی آپ کو نظر آ رہی ہے، مطلب تختیاں تھے، لکھتے تھے اس زمانے میں، لیپ ٹاپ تھوڑی تھا وہ، ٹھیک ہے. تو تختی جو بڑی ہاتھ میں نظر آ رہی ہے بچے کے، وہی ہے احمد ابن تیمیہ، وہی ہے احمد ابن تیمیہ. تو یہ گئے وہاں پر، جا کر بچے کو پکارا، تو بچے نے پلٹ کر دیکھا تو کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولا یہ میری تختی ہے، لکھتا ہوں میں اس میں. تو کہا کہ یہ مجھے دینا. لے کر جو ہے 11 یا 13 حدیثیں لکھی اس پر، بڑی تختی تھی وہ، اس پر 11 یا 13 حدیثیں لکھے، لکھ کر بچے کو دیے. بولے اب اس کو دیکھو اور مٹا دو اور پھر پڑھ کر سناؤ. وہ لکھے تو یہ لیے 11 یا 13 حدیثیں، دیکھے کہا کہ لیجیے.
سناتا ہوں میں آپ کو، ایک نظر دیکھے اس پر، اس کے بعد یہ صحیح واقعہ ہے، ایک نظر دیکھے، دیکھ کر کہا لیجیے میں سناتا ہوں، تو وہ لے لیا آپ نے، سنانا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک کے بعد پوری 13 حدیث ہے۔ بچہ چھوٹے تھے، بچے کے بارے میں، بڑے نہیں تھے جب، تو یہ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے بیٹے اس کو مٹا دو، اس کو تم لو، اس کو مٹا دو، مٹا دیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ سند حدیثوں کے لکھے ہوئے، حدیث کی سند ہوتی ہے نا، آپ کو سند اور متن بتایا گیا تھا اس سے پہلے۔ سند یہ نا چین ہوتی ہے، کس نے کس سے سنی، کس نے کس سے سنی، اس میں راویوں کے نام ہوتے ہیں جو الگ الگ ہوتے ہیں، سب ایک ہی نہیں۔ عبداللہ نے عبداللہ سے سنی، عبداللہ نے عبداللہ سے سنی، ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی بھی یاد رکھ لے، نہیں، عبداللہ نے زید سے، زید نے بکر سے، بکر نے خالد سے، خالد ابن فلان نے، فلان ابن بھی رہتا ہے پورا ابا کے نام کے ساتھ۔ سند کسی حدیث کی دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، جیسے ہم بتائے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے حدیثیں جو پڑھے تھے اس میں سند بتائے تھے آپ، تو سندیں لکھے بعض، اس کے بعد دیا اور کہا کہ دیکھو اس کو یاد کر لو، پھر میں پوچھتا ہوں تمہیں۔ تو وہ لیے، ایک مرتبہ دیکھے اور اس کے بعد دے دیے، بولے بس یاد کر لیا میں، سناؤ، سنا دیے، جو لکھے تھے وہ سنا دیے۔ تو شیخ حلب کے عالم دین حیران ہو گئے اور کہا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہے تو اس کی بہت عظیم شان ہوگی، یہ بچہ اگر زندہ رہے، بڑا ہو جائے تو اس کی بہت عظیم شان ہوگی، ایسا بچہ دنیا میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ وہاں کے شیخ کی جو ہے گواہی تھی اور یہ حقیقت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں بچپن میں اس طریقے سے قوی الحفظ آپ تھے، ایک مرتبہ دیکھ کر حدیثیں یاد کر لیتے تھے، ایک مرتبہ دیکھ کر جو ہے سند یاد کر لیتے تھے۔ اسی لیے آپ کے اس میں کہا گیا، آپ کی سیرت میں یا آپ کے ثنا میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آنکھیں دی ہیں یہ گویا کہ 2 زبان ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ایک شاگرد ہیں، آپ کے بارے میں کہتے ہیں شیخ تقی الدین رحمہ اللہ، یعنی ابو العباس کنیت تھی، تقی الدین لقب تھا، شیخ الاسلام بھی لقب تھا آپ کا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی خاندان میں نشوونما پائی، ایک علمی خاندان میں نشوونما پائی جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، دین کا علم حاصل کیا جاتا تھا، اور بہت مختصر زندگی، مختصر کھانا، مختصر کپڑے، ایسی زندگی انہوں نے گزاری۔ اور بچپن ہی سے، چونکہ ان کے والد عالم دین تھے، دادا بھی عالم دین تھے، والد ان کے درس دیتے تھے، فتوے دیتے تھے، تو بچے کو ساتھ رکھتے تھے، اپنے بچے کو، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ساتھ۔ تو بچپن ہی سے جو ہے علمی محفلوں میں، اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا، بچپن جیسے ابھی یہ بچے ہیں، دیکھیے لوگ لائے ہیں بعد اپنے بچوں کو، درس میں ہے، یہ تو خیر طالب علم، چھوٹے سے طالب علم کا درس ہے آپ کا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء کے دروس میں بچپن ہی سے جاتے تھے۔ عام طور پر بچوں کو نہیں لے جاتے ہیں دروس میں، اس کو کیا سمجھ میں آئے گی، چھوٹا ہے، جاؤ بیٹے گھر میں رہو، بابا جو ہے درس میں جا کے آئیں گے، ایسے ہی ہوتا نا۔ آپ میں سے بچے نہیں ہیں آپ لوگوں کے، ہیں آپ لے کر آئے، نہیں لے کر آئے، کیوں، ارے سونے دو، یہ چھوٹا ہے، اس کا یہ کیا سمجھے گا، ہے نا۔ لیکن بعض آئے ہیں دیکھیے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ بچوں کا مطلب ذہانت کا۔ بچے آپ سے، ہم سے زیادہ یاد کر لیتے ہیں چیزوں کو، یاد کر لیتے ہیں بھائی۔ بلکہ میں حیران تھا، ایک آدمی نے، بہرحال خیر چھوڑی، وہ حیران تھا کہ میں نے جو ہے ایک جگہ انڈیا میں درس دیا تھا، تو ایک بچے نے ویسی کاپی کی ہے جیسے میں جس طریقے سے میں نے درس دیا، اور ہاتھ جیسے ہلایا۔ رضوان یاد ہے نا آپ کو، بتائی تھی میں نے کلپ وہ، حالانکہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، گنہگار بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اللہ مجھے معاف کرے اور نیک توفیق دے۔ میں حیران ہو گیا، بچے جو ہے ایسے کیسے، میرا جو ہاتھ وغیرہ ہلانا، جو انداز تھا، جو الفاظ تھے، جو ٹون تھا، وہی کاپی کیا بچہ ویسے ہی کاپی کیا۔ تو ان کے ابا نے جو ہے بھیج دیا مجھے، دیکھیے میرا بچہ آپ کے درس کو سن کر جو ہے آپ کی کاپی کر رہا ہے ایسے۔ تو بچے بہرحال ذہین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ذہین بچے اگر علماء کی مجلسوں میں، درسوں میں بچپن سے جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کا سوچیے فائدہ۔ اسی لیے بچوں کو لے جانا چاہیے۔ صحابہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاتے تھے، یاد رکھیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں میں جاتے تھے، بچے سیکھتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے وہ قول صحابہ کا میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں آپ کو، پچھلے درس میں مجھے یاد ہے، بچے صحابہ کہتے ہیں ہم جب بچے تھے ہم نے قرآن سے پہلے عقیدہ سیکھا، یاد ہے یہ پوائنٹ، قرآن سے پہلے
عقیدہ سیکھا. جب عقیدہ ہم نے سیکھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ قرآن. عقیدہ سیکھا پھر کیا کیا؟ قرآن سیکھا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ قرآن پڑھا تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ بلند ہو گیا، زیادہ ہو گیا. چلیے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے جو ہے دینی محفلوں میں، دینی درسوں میں جاتے تھے اور بڑوں سے مناظرے کرتے تھے، اور 9 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں، اور ایک قول 19 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جو مفتی تھے اور درس دیتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ چیز سنبھال لی اور درس دینا شروع کر دیا، فتویٰ دینا شروع کر دیا. اس سے ان کی شہرت کافی مشہور ہو گئی اور پورے عالم اسلام میں اس زمانے میں آپ مشہور ہو گئے. آپ مشہور ہو گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. آپ کا خاندان علمی خاندان تھا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا. حران علاقے سے آپ کے خاندان کا تعلق تھا، اس لیے حرانی کہا گیا آپ کو. آپ کے جو دادا ابو البرکات مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء میں سے تھے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. سننا یہ پوائنٹ کی بات جو میں نوٹ کر کے خاص طور سے لایا ہوں. ان کے دادا کی کافی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے المنتقى من اخبار المصطفیٰ. المنتقى من اخبار المصطفیٰ. اس کتاب کی شرح کی ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو نیل الاوطار آپ نے نام سنی ہوگی. سنا ہے آپ نے؟ یہ نیل الاوطار حدیث کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے جامعہ اسلامیہ میں، سلیبس میں شامل ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جو نیل الاوطار کتاب لکھی ہے وہ شرح ہے. شرح سمجھ رہے ہیں؟ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اس کی شرح کیا ہے؟ فتح الباری ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی صحیح مسلم، اس کی شرح کیا ہے؟ شرح نووی. امام نووی رحمۃ اللہ نے شرح لکھی ہے. تو ویسے ان کے دادا، علمی خاندان کا اندازہ لگائیے فیملی ان کی کیسی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے جو دادا ہیں ان کی کتاب ہے المنتقى من اخبار المصطفیٰ. اس کی شرح ہے نیل الاوطار. وہ خود مشہور کتاب ہے نیل الاوطار شرح. تو یہ، اور ان کے والد شہاب الدین عبد الحلیم ابو المحاسن بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیے ہیں اپنے والد کے بعد، اور اپنے بچوں کو ابو العباس ابو محمد کو انہوں نے تعلیم دی. ان کے بھائیوں میں ابو محمد شرف الدین ہیں جنہوں نے کافی زیادہ علم حاصل کیا اور کافی مشہور ہوئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ 200 سے زیادہ ہیں، جیسا کہ ان کے شاگرد ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زیادہ علماء سے علم حاصل کیا. اندازہ لگائیے کتنے؟ 200 سے زیادہ اساتذہ ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین کس طریقے سے مختلف علماء سے دین کا علم حاصل کرتے تھے. کسی ایک کو پکڑ کر سارا علم انہی کے ساتھ، یا ان کے پاس جتنا علم ہے وہی نہیں حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں، مشہور اساتذہ میں، شمس الدین ابو محمد ابن عبد الرحمن ابن قدامہ المقدسی، نام سنا ہے آپ نے؟ علامہ ابن قدامہ، بڑی کتابیں ہیں ان کی بھی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ بھی. یہ استاد تھے کس کے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طریقے سے امین الدین ابو الیمن عبد الصمد ابن عساکر الدمشقی الشافعی، یہ بھی بہت بڑے آپ کے استاد گزرے ہیں. اور شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبدالقوی ابن بدران المرداوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں سن 700 ہجری کے. یہ بھی جو ہے آپ کے اساتذہ میں ہیں. شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بہت زیادہ ہیں، جو بڑے 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 علماء گزرے ہیں شاگرد. ٹھیک ہے. بڑی بڑی ان کی بھی کتابیں ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں. آپ یہ بڑی بڑی ایسی نہیں رہا. آپ جیسے جا کر جو ہے بعض نام آپ پڑھیں گے، جیسے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال، حدیث کی جو تخریج ہے اس پر بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے. وہ جو لکھے ہیں کتاب مزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ. حافظ یوسف ابن عبد الرحمن المزی پورا نام، امام مزی کے نام سے مشہور ہے. یہ علمی حلقہ اچھا جانتا ہے. تہذیب الکمال ایک مشہور کتاب ہے تخریج کی، اسماء و روات میں، اس کتاب کو جو ہے. اسی طریقے سے شمس الدین ابن عبد الہادی، یہ بھی بہت بڑے، جو محرر کتاب لکھے ہیں. جو کتاب جو ہے وہ بات آیا تو بتا دو، محرر ایک کتاب ہے. سمجھ میں آیا آپ کو امجد بھائی؟
یہ امجد بھائی جو آپ کے درمیان بیٹھے ہیں عزیزیہ میں رہتے ہیں، ان کے گھر پر اس کتاب کا درس شروع ہو رہا ہے ہر بدھ بعد نماز عشاء، محرر۔ اس کتاب کو یہ حدیث کی کتاب ہے، محرر، زبردست احکام پر۔ بلوغ المرام آپ جانتے ہیں، بلوغ المرام جس ٹاپک پہ، اسی ٹاپک پہ وہ کتاب ہے، لیکن بلوغ المرام سے بھی زیادہ اچھی کتاب ہے، اسی لیے جامعہ اسلامیہ کے سلیبس میں یہ کتاب بھی شامل ہے۔ المحرر کلیت الحدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو دیکھیں، کلیت الحدیث میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، غور سے سمجھ رہا ہیں، اور جامعہ اسلامیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے تو معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں آتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے ملکوں سے عالم بن گئے۔ پاکستان انڈیا سے جو 8 سال عالم فاضل کورس کر لیے، اس کے بعد اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لیتے ہیں، اور سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں، فردر سٹڈیز ایم اے کرنے کے لیے، یعنی آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں سلیبس میں یہ کتابیں رکھی گئی ہیں، تو ان کتابوں کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگائیں، ان کتابوں کے لکھنے والوں کا کیا مقام ہوگا، وہ جو ہے شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ رہے ہیں کس کی کتاب پڑھنے بیٹھے ہیں آپ؟ تو یہ جو ہے جو محرم، الصارم یہ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ابن عبد الہادی نے رحمۃ اللہ، جو شاگرد ہیں ان کے، کس کے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اسی لیے امام ذہبی، جن کا پورا نام محمد ابن احمد ابن ذہبی ہے، معلوم ہے نا امام ذہبی، بہت کتابیں ہیں ان کی بھی، ان کے نام سے تو مسجد بھی ہے یہاں، امام ذہبی، مسجد امام ذہبی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی شاگرد ہیں کس کے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، سنے یا نہیں سنے نام سب؟ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے نام بس امام آج کون سا ایک نیا نام معلوم ہوا آپ کو؟ بولیے۔ ابن قیم تو معلوم، ان کے شاگردوں میں ایک نام بتایا تھا میں بھی، امام مزی، امام، بس اتنا یاد رکھو شارٹ کٹ کم سے کم، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، امام مزی رحمۃ اللہ، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ اور ابن عبد الہادی، یہ بھی جو محرر لکھے ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ، اور اسی طریقے سے ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، محمد ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے الفروع الآداب الشرعیہ کتاب لکھی ہے، یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مشہور شاگرد ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، میں نام پڑھتا ہوں، عماد الدین، جانتے ہیں؟ نہیں، اسماعیل ان کا نام تھا، جانتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس نام سے نہیں جانتے۔ میں پورا نام پڑھتا ہوں، بولے ارے یہ تو بچپن سے سنے، بولیں گے آپ۔ عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں؟ کون؟ کیا ہے؟ پوری دنیا میں مشہور ہے یا نہیں ہے؟ کس کے شاگرد ہے یہ؟ اللہ اکبر، شیخ الاسلام، کیا شاگرد گزرے ہیں بھائی، شاگرد۔ دیکھیں استاد کو پتہ کرنا ہے نا علم، ان کے جو خاص شاگرد ہیں نا ان کو دیکھ لو آپ، یہ خاص شاگرد ہیں ان کی۔ تو شاگردوں کا علم جو ہے سمندر ہے، استاد پھر استادی ہے، استاد پھر استادی۔ تو یہ بھی ان کے مشہور شاگرد گزرے ہیں۔ چلیے، مذہب کیا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا؟ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ حنبلی تھے؟ حنبلی مسلک، کیا حنبلی مقلد تھے؟ جس کے بعد نہیں، انہوں نے اس طریقے پر پڑھا ہے، لیکن آپ جو ہے دلیل پر عمل کرتے تھے، متبع سنت تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کسی مذہب کے حساب سے فتوے نہیں دیتے تھے، مسلک کے حساب سے فتوے نہیں دیتے تھے، بلکہ دلیل کی روشنی میں آپ کے فتاویٰ تھے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مدد کی، سنتوں کو اونچا کیا، اور سلفی طریقے کو دنیا میں رائج کیا کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا، رائے پر عمل نہیں کرنا۔ اس چیز کو آپ نے آگے کیا، اس سلسلے میں کتابیں لکھی، مناظرے کیے، اور ایسی ایسی عبارتیں، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے لکھ ڈالی اس سلسلے میں، جس کی مثیل دنیا میں نہیں ملتی ہے، جس کی مثیل دنیا میں نہیں ملتی ہے۔